ہر سال محرم آتا ہے تو ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، ہمارے ہاں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مگر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے مقصد ہے، اس مقصد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسلام کو، دین کی سربلندی کو ترجیح دینا اور اپنی ذات کو پیچھے کرنا، ہر اس چیز کو قربان کر دینا جو آپ کو سب سے عزیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ، اس مہینے میں واقعہ کربلا ہوا، جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی۔ ہر سال محرم آتا ہے تو ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، ہمارے ہاں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس دن بے شمار لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، لوگوں کو بہت کچھ دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، مگر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے مقصد ہے، اس مقصد کا تذکرہ نہیں ہے، اس مقصد کو بیان نہیں کیا جاتا کہ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے آپ کو ان اصولوں کے اوپر جھکایا نہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کے اندر جو آج ہمارے لیے پیغام ہے، سبق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے جو مقصد تھا، اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں، جو حق اور عدل اور امت کی اصلاح ہے، اس کے لیے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں کھڑے ہونا، انہوں نے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد و جہد کی، کوشش کی، اسلام کو، دین کی سربلندی کو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں ترجیح دینا اور اپنی ذات کو پیچھے کرنا۔ اسلام ظلم، ناانصافی اور دینی اصولوں سے جو انحراف ہے، میرے محترم بھائی اس سے بچاتا ہے۔ حق پر ثابت قدمی، مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کو فروغ دینا اور جو برائی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے جو خوبصورت مقاصد، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں آج اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ عدل اور انسانی وفاداری کا دفاع، ظلم اور جبر کے سامنے خاموش نہ رہنا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ حق بات کہنا، لیکن حکمت اور انصاف کے ساتھ، اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے درمیان محبت اور احترام کو برقرار رکھنا، ذاتی مفاد کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور معاشرے کی جو بھلائی ہے اس کو ترجیح دینا۔ اس طرح میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہم آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بنیادی مقصد حق، عدل، اصلاح امت، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا، ہر اس چیز کو قربان کر دینا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جو آپ کو سب سے عزیز ہے، حتیٰ کہ اپنی جان اپنے رب کے لیے قربان کر دینا۔ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جن کی تربیت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے اپنے نانا کے دین کی، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آبیاری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اپنی جان تو دینا گوارا کر لی،
لیکن میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سبق آج ہمارے لیے ہے، دین کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، اپنے بیوی بچے کو چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کر دو، ہر طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے پیچھے جو ہمارے لیے سبق ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کو اہمیت دیں، دین کو ترجیح دیں، دین کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو، ذاتی غرض کو، اپنے نام کو، مقام کو، منصب کو نیچے بھی لانا پڑتا ہے تو ہمیں لے آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔